السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ کاشف، آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، بھارتی سرکار ہمیشہ سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتی رہی ہے اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ملوث رہا ہے، جبکہ را کا ایجنٹ کلبھوشن یادو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ Okay, I was doing a business, cover business, that's okay. I stand up by that I was doing something for law and I'm a soldier, I was doing something for my country, I've done this. Law enforcing agencies are going about that. اور دوستو، اب انڈیا کی دہشت گردی پاکستان تک محدود نہیں رہی، یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ 2023 میں انڈین را نے کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو کینیڈا میں قتل کروایا، جس کے بعد بھارت اور کینیڈا کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ مگر دوستو، بھارت یہ سب کیوں کر رہا ہے اور اس کو اس سے کیا ملے گا؟ دوستو، بھارت کو کینسر لگ گیا ہے اور یہ کینسر آخری اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، اور اس کا نام مودی سرکار ہے، جو اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے کرائسس پر خوب پروپیگنڈا کرتی ہے۔ اور مودی سرکار کی پالیسی صرف یا تو پاکستان پر چل رہی ہے یا پھر وہاں پر رہنے والی اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود بھارت کئی دہائیوں سے اندرونی طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے اور وہاں درجنوں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جس میں خاص مسئلہ کشمیر، خالستان موومنٹ، آسام علیحدگی تحریک، ناگالینڈ، منی پور، تریپورہ، میزورم یعنی ATTF اور MNF اور نکسلی تحریک، یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت سے آزادی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ بھارت سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میں جنسی زیادتی اپنے عروج پر ہے، نسلی فسادات کی وہاں بھرمار ہے اور بھارت کی معیشت دن بدن گراوٹ کا شکار ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی ہے، روپیے کی قدر میں مسلسل گراوٹ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے وہاں بے روزگاری، بھوک افلاس بڑھتی جا رہی ہے، کسان خودکشی کر رہے ہیں۔ مگر مودی سرکار بھارت کو ٹھیک کرنے کے بجائے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی رہتی ہے۔ دوستو، انڈیا کا گودی میڈیا تو آپ کو انڈیا کی سچائی نہیں بتائے گا، مگر میں آج کی اس ویڈیو میں انڈیا کی حقیقت کھول کر رکھ دوں گا کہ بھارت سرکار دنیا کے سامنے خود کو سب سے بڑی جمہوریت ثابت کرنے میں لگی رہتی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اسے جمہوریت کا جی بھی معلوم نہیں۔ ہمارے پاس ان چیزوں کی کاٹ ڈھونڈنے کا سمے ہونا چاہیے یا وپکش کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو روزگار کیسے ملے، مہنگائی کیسے دور ہو۔ لیکن آج دقت یہ ہے، ہولی کی شبھ کامناؤں کے ساتھ میں پورے دیش کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سب سمسیاؤں کا ایک ہی سمادھان ہے، ایک ہی علاج ہے، ہندو مسلمان ہندو مسلمان ہندو مسلمان، اور یہی ہے مودی سرکار۔ آج اگر شیئر مارکیٹ میں 1 لاکھ کروڑ روپے گر جاتا ہے تو اورنگزیب کی آتما چلتی ہے مہاراشٹر سے۔ دراصل مہاراشٹر کے چھترپتی سمبھاجی نگر میں مغل سمراٹ اورنگزیب کی قبر استھت ہے۔ اسے ہٹانے کی مانگ کو لے کر راجنیتی اور ماحول دونوں گرمایا ہوا ہے۔ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل نے سوموار کو یہاں پردرشن کیا۔ دکشن پنتھی سنگٹھنوں کے کاریہ محل چھیتر میں چھترپتی شیواجی مہاراج کی پرتما کے پاس اکٹھے ہوئے، نعرے لگائے اور اورنگزیب کا پتلا جلایا۔ وہاں دبے کچلے عوام اپنے حقوق کے لیے شدید جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو تھوڑی طویل ہو سکتی ہے، مگر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا تاکہ مودی سرکار کی حقیقت سے آپ آشنا ہو سکیں۔ دوستو، مودی سرکار کی پالیسیوں کا اصل مقصد بھارت کے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹا کر اپنے ان بھکت ووٹروں کو خوش کرنے کے لیے عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کر کے اپنی کمزوریوں کو چھپانا ہے۔ لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ یہ کام زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا اس کے اندرونی بحرانوں کو نہیں چھپا سکتا، اور مودی سرکار کی انڈین عوام سے اپنی ناکامیاں چھپانا بھارت کے لیے کینسر کا کام کر رہا ہے۔ دوستو، بھارت کو اس وقت کئی معاشی، سماجی اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کہ معاشی بحران، اسٹاک مارکیٹ میں شدید گراوٹ جس کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاری میں بہت کمی آ چکی ہے، اور 2024 کے غیر متوقع انتخابی نتائج کے باعث بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں ایسی مندی آئی جو سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اور دوستو، پاکستان کیا انڈیا سے جنگ کر کے اسے ختم کرے گا؟ اسے ختم کرنے کے لیے وہاں کی مودی سرکار ہی کافی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ 2024 کے بعد سے اب تک سرمایہ کاروں کے 30 لاکھ کروڑ ڈوب چکے ہیں۔ 30 لاکھ کروڑ، 30 لاکھ لکھنے کے بعد 8 زیرو اور لکھ دیجئے اور ذرا دیکھیے کہ یہ رقم کتنی بڑی ہے۔ اور دوستو، باقی رہی صحیح کسر تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر پوری کر دی ہے۔
کہ جس حساب سے وہ ٹیرف لگا رہے ہیں تو انڈیا کی معیشت اس وجہ سے بھی شدید دباؤ کا شکار ہے، اور آج کی تاریخ میں انڈین روپیہ بہت تیزی سے گر رہا ہے، اور ماہرین کے مطابق بی جے پی کی زیر قیادت انتہا پسند حکومت بہت جلد وہاں کے امیروں کو غریب بنانے والی ہے، کیونکہ وہاں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی۔ اور اتنی پریشانی میں بھی گودی میڈیا آج بھی عامر خان کا وہ مشہور ڈائلاگ دہرا رہا ہے، آل از ویل، آل از ویل، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، اور اس سے پرابلم سالو ہو جائے گی۔ نہیں لیکن اس کو جھیلنے کی ہمت آ جاتی ہے۔ میرے دوستو کچھ اچھا نہیں۔ مودی اور گودی میڈیا خود بھارت کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کیونکہ مودی سرکار میڈیا کو کنٹرول کر کے جھوٹا بیانیہ بناتی ہے۔ بھارتی میڈیا زیادہ تر پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلا کر وہاں کی عوام کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ ہی مودی سرکار کا طریقہ واردات بن چکا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا کہ انڈیا ایک ہاتھی ہے اور پاکستان بلوچستان کے پہاڑوں پر چلنے والا مارخور۔ اگر ہاتھی کے پاؤں میں زخم ہو جائے تو اس کا مزید چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا وجود بہت بڑا ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ چل نہیں سکتا۔ جبکہ مارخور کا وجود بہت لائٹ اور ہلکا ہوتا ہے، اگر اس کی ایک ٹانگ زخمی بھی ہو جائے تب بھی وہ اپنے وجود کو لے کر چل سکتا ہے، اور ہاتھی اپنے وجود کی وجہ سے مارا جاتا ہے۔ اور دوستو ہاتھی کے پاؤں میں یعنی انڈیا میں ابھی صرف زخم ہوا ہے، مگر پھر بھی یہ چل رہا ہے، مگر وہ وقت زیادہ دور نہیں جب یہ چل بھی نہیں پائے گا، کیونکہ اگر وقت پر زخم ٹھیک نہ کیا گیا تو یہ ایک زخم یعنی معیشت کی بات ہے۔ جبکہ انڈیا میں ظلم و زیادتی اور سماجی عدم استحکام اپنے عروج پر ہے، اور وہاں کی اقلیت سکھ، عیسائی اور خاص طور پر مسلمانوں پر شدید ظلم و بربریت ہوتی ہے۔ مودی سرکار کے دور میں ہندوتوا نظریے کو فروغ دیا گیا اور مسلمانوں کے خلاف کھلی ریاستی اور سماجی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، چاہے پھر وہ بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر ہو جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا، گجرات میں 2002 میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور نریندر مودی جو اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے، مودی کی ہی سرپرستی میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، خواتین کی عزتیں لوٹی گئیں، مساجد کو نظر آتش کیا گیا۔ آج بھی اس وحشیانہ قتل عام کے متاثرین اپنے انصاف کے منتظر ہیں، مگر جس نے یہ سب کیا تھا وہ تو آج انڈیا کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انصاف ملنا تو بہت مشکل ہے۔ اسی طرح CAA اور NRC جیسے متعصبانہ قوانین جو 2019 میں بنائے گئے، جس میں شہریت ترامیم قوانین اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز NRC، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس قانون کے تحت لاکھوں بھارتی مسلمانوں کی شہریت خطرے میں پڑ گئی، یعنی یہ قانون بھی ہندوتوا نظریے کو فروغ دیتا ہے۔ اسی طرح مساجد میں اذان اور اسلامی تعلیمات پر پابندیاں لگائی گئیں، کئی بھارتی ریاستوں میں مساجد میں اذان دینے پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ سنبھل کی شاہی جامع مسجد میں لاؤڈ سپیکر سے اذان نہیں دی جا رہی ہے۔ اس بیچ سنبھل کے چندوسی شیتر میں تیز آواز میں اذان ہونے پر پولیس نے مسجد کے امام کے خلاف مقدمہ درج کر لاؤڈ سپیکر کو قبضے میں لے لیا ہے۔ مدرسوں کو بند کیا گیا، مسلمانوں کی تعلیم کو شدت پسندی کا نام دے کر ختم کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہجومی تشدد، گاؤں رکشا کے نام پر انتہا ہندو پسند گروہ کھلے عام مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بے گناہ مسلمانوں کو صرف اس شک پر قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں یا پھر وہ لے جا رہے ہیں۔ ان واقعات میں ہندو انتہا پسندوں کو کھلی چھوٹ دی گئی اور بعض اوقات انہیں ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ اسی طرح مسلمان خواتین کے حجاب پر پابندی لگا کر مسلم طالبات کی توہین کی گئی، جبکہ مودی سرکار اور گودی میڈیا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ جبکہ دوستو یہ تو مسلمان خواتین ہیں، بھارت ایک ایسا کنٹری بن چکا ہے جہاں وہاں پر ٹورسٹ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ India is one of the most dangerous places in the world for women and even young girls. بھارت میں حالیہ دنوں میں غیر ملکی خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ مارچ 2025 میں 2 بڑے واقعات سامنے آئے، ایک اسرائیلی خاتون اور ان کی بھارتی میزبان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا، جبکہ دوسرا واقعہ ایک برطانوی خاتون کے ساتھ پیش آیا۔ A British citizen who came to Delhi to meet a man she befriended on Instagram was raped by him at the Mahipalpur hotel allegedly. اور دوستو آپ ذرا غور کیجئے کہ جب بھارت میں اسرائیل اور برطانوی خاتون محفوظ نہیں تو وہاں کی عام خواتین کا کیا عالم ہوگا۔ مسلمان، سکھ، عیسائی خواتین کیسے ڈرے سہمے وہاں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ مگر کچھ نہیں، مودی سرکار اور گودی میڈیا آل از ویل، آل از ویل، سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، بھارت میں کچھ اچھا نہیں۔ دوستو میرا مودی سرکار کو مشورہ ہے کہ پاکستان کی فکر چھوڑ دیں، اپنی فکر کریں، کیونکہ ماہرین کے مطابق بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ اپنا بھارت تو سنبھالا نہیں جا رہا، اکھنڈ بھارت بنائیں گے یہ۔
बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारत में जुल्म ज्यादती बढ़ रही है, अलहदगी पसंद तहरीकें जोर पकड़ रही हैं। अगर उन तहरीकों में से चंद ने भी शिद्दत इख्तियार कर ली या आपस में इत्तेहाद कायम कर लिया तो भारत का इस्तेहकाम पर बड़ा सवालिया निशान लग सकता है। और अगर वहाँ की मईशत जिस तरह चल रही है इसी तरह चलती रही तो वो वक्त दूर नहीं कि जब वहाँ का GDP डाउन हो जाएगा और वहाँ पे महंगाई पाकिस्तान से भी ज्यादा हो जाएगी। पाकिस्तान तो जंगे सोवियत यूनियन से अपने आप को सरवाइव करता चला आ रहा है और आज भी हम खड़े हैं। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और हमारी फौज दुनिया की मानी हुई फौज है। हमारी फजाइया दुनिया की बेस्ट फजाइया में शामिल होती है। कॉम्बैट फाइट में हमारी एयर फोर्स का जवाब नहीं। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की अमेरिका भी तारीफ करता है और हालिया वाकयात के बाद पाकिस्तान एक बार फिर दोबारा खड़ा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और पाकिस्तान ने यह ऐलान कर दिया है, रूल ऑफ गेम हैव चेंज। और मेरा इंडिया के लिए इंग्लिश में पैगाम है, द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय एन एनिमी इज टू मेक हिम अ फ्रेंड, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली बी डिस्ट्रॉयड एंड वी बोथ नो वी आर अ न्यूक्लियर पावर। दिस इज नॉट अ जोक, थिंक अबाउट इट। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।